بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب جو ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو ہے پچھلے لیکچر میں موضوعات مطالعے کو شروع کیا تھا، جو کہ ہمارے تیسرے جز ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک تھا، اس کے بعد جو ہے احادیث مبارکہ۔ اب موضوعات مطالعے کو ہم نے جو ہے شروع کیا تھا، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے تعارف قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن کریم کا تعارف، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہے ہم اپنا نیکسٹ لیکچر شروع کرنے والے ہیں، وہ حفاظت قرآن کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ باقی جتنی بھی اللہ پاک نے کتابیں اتاری تھیں، تورات، زبور، انجیل اور اسی طرح اور بھی جتنے صحیفے آسمان سے اترے ہیں، ان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں لیا کہ میں جو ہے ان کی حفاظت کروں گا۔ ان میں جو ہے رد و بدل ہوتا رہا، ان میں جو ہے ہر قسم کے احکام کو داخل کیا گیا، جس کی جو مرضی کرتی ہوئی ہو حکم جو ہے اس میں داخل کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ نہیں لیا۔ اور وہ ایک وقت مقرر تک، ایک وقت محدود تک جو ہے وہ تھیں، کیونکہ وہ جو کتابیں اتری تھیں وہ ایک ہی قبیلے یا ایک ہی بستی کے لیے اترتی تھیں، کسی اور کے لیے نہیں اترتی تھیں۔ تو جو قرآن مجید ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن مجید جو ہے، ایک تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہونا تھا۔ اور اس میں اگر کسی قسم کا رد و بدل ہوتا، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی، تو یہ قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں وہ اس سے رہنمائی حاصل نہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو خود لیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں، کہ میں نے اس کو اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو بھی اس میں لکھا گیا ہے سب سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا ذمہ اپنے لیے ذمہ لیا کہ میں جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، اور جو کوئی بھی اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض اوقات دوسرے غیر مسلم ممالک میں جو ہے قرآن مجید کو رد و بدل کر کے اس کو بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن حفاظ کرام کو کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے سینے میں اس کے محفوظ ہوتا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا پڑھا تو اس میں غلطیاں تھیں، رد و بدل ہو چکا تھا، تو اس قرآن کریم کو جو ہے رد کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کریم نے جو ہے اس کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم بلا شبہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کا نام ایک ذکر بھی ہے، تو اللہ کریم نے اس کا نام لے کر یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی محافظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم نے جو ہے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ پوری دنیا میں جو قرآن مجید کے نسخوں میں آج تک موجود ہے، اس میں کسی قسم کا ایک لفظ کا یا ایک زبر کا، زیر کا، پیش کا، کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید چاہے لاہور میں ہو، وہ قرآن مجید چاہے کسی اور ملک میں ہو، قرآن کریم ایک جیسا ہی ہے، نہ اس کی زبر میں فرق ہے اور نہ اس کے زیر میں فرق ہے اور نہ ہی اس کے پیش میں فرق ہے۔ اللہ کریم نے جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اس طرح لیا۔ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم خود لے لیں تو اس کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے یہ کس طرح نازل ہوا، اس کا دور کتنے عرصے تک جو ہے یہ نازل ہوتا رہا؟ تو قرآن مجید جو ہے یہ 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔
ٹھیک ہے. قرآن مجید ایسا نہیں ہوا کہ اس کو یک بار بھی اتارا گیا ہو، بلکہ قرآن مجید جو ہے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور اس کو محفوظ کرنے میں بھی آسانی ہو. جب قرآن مجید اترتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کاتب کو جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا ان کو بلاتے اور ان سے جو ہے وہ وہی لکھوا لیتے تھے. جو بھائی قرآن پاک کی آیات مبارک اترتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو فوراً لکھوا لیتے تھے. تو کس طرح لکھواتے تھے؟ کبھی تو جو ہے اس کی مختلف صورتیں تھیں. پتھر پر، اسی طرح شیر پر، لکڑی پر، اور اسی طرح چمڑے پر، یعنی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھی جس پر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا. پتھر پر بھی لکھا جاتا تھا، چھیل جو درخت کی چھیل ہوتی ہے اس پر بھی لکھا جاتا تھا، لکڑی پر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑے پر بھی لکھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً کاتب وحی کو بلاتے اور اس کو فوراً لکھوا لیتے اور لکھوا کر پھر جو ہے اس کو مسجد نبوی میں رکھ دیتے تھے تاکہ دوسرے جو صحابہ کرام ہیں وہ جب آئیں گے وہ ان کی جگہ متعین تھی کہ ہم جو ہے جو آیت اترے گی تو ہم جو اس کو فلاں جگہ پر رکھ دیں گے. تو جب آیت اترتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی چیز پر لکھوا کر اس متعین جگہ پر جو ہے رکھ دیتے تھے. تو باقی صحابہ کرام جب آتے تو اس کی جو عبارات ہوتی تھیں اس کو نقل بھی کر لیتے، اپنے پاس لکھ بھی لیتے تھے اور اس کو یاد بھی کر لیتے تھے. مختلف اوقات میں مثلا 5 نمازوں کے درمیان جو اس کی تلاوت بھی کرتے اور اس کو سمجھنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے تھے. جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیتے تھے. اس طرح جو ہے قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھتا بھی گیا اور اسی طرح حفظ بھی ہوتا رہا. نازل بھی ہوتا، اس کے بعد لکھ بھی لیتے، اس کو یاد بھی کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ پورا کیا. جب قرآن مجید اترتا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف مرد جو ہے وہ شامل حال رہے، مرد جو ہے اس کو یاد کرتے تھے مرد، بلکہ جو عورتیں تھیں، جو صحابیاں تھیں، وہ بھی قرآن مجید کو یاد کرتی، اس کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرتی اور اس کو یاد کرتی رہتی. بلکہ جو جتنا کردار مردوں کا تھا عورتوں کا بھی اتنا کردار تھا. عورتیں بھی اسلام کو جو آگے پھیلانے میں انہوں نے بھی بہت کردار ادا کیا، قرآن مجید کو بھی یاد کرتی، اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی یاد کرتی تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو جس چیز کا صحابہ کرام کو اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ جاتے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے، اور جو اگر کسی حدیث میں ان کو شک و شبہ ہو رہا ہوتا تو جا کر جو ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر وہ پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث کس طرح ہے، اس کا کیا حکم ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ حدیث کو یاد کر لیا تھا اور حدیث کی جو حافظہ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس لیے جو ہے حدیث کو یاد کر کے آگے جو ہے صحابہ کرام تک پھیلاتی رہتی تھی. آگے صحابہ کرام جو ہے ہم تک آج تک جو حدیث موجود ہے، اسی طرح قرآن مجید موجود ہے، یہ ان صحابہ کرام کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہم تک جو ہے اس کو پہنچایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے جو آنے والی نسل ہے اس تک ہم نے پہنچانا ہے. ہم نے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا اور اس کو مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یعنی ایک جگہ جا کر محفوظ کر دیا، اس کو اکٹھا کیا اور ایک ہی نسخہ بنوا دیا. جتنا قرآن مجید تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو نسخہ بھی ہے وہ لے کر آئے. تو جب وہ سب نسخہ لے کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا اور ایک جو ہے نسخہ کی اس کو شکل دے دی تاکہ اس میں کسی قسم کے جو ہے ایک تو کمی کوتاہی نہ ہو اور کسی کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ کسی ایک کے پاس ایک نسخہ ہوتا دوسرا کسی اور کے پاس ہوتا تو جب ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اسی طرح اس کو آگے پہنچانے میں بھی آسانی ہوگی.
آیات کی ترتیب جو تھی اور سورتوں کے نام بھی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائے تھے اسی طرح موجود تھے، اسی طرح ہی انہوں نے اس کو پورا کیا تھا۔ ایسا نہیں کیا کہ آیات کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا یا سورتوں کے نام تبدیل کر دیے، نہیں، بلکہ جو آیات کی ترتیب جب آیات اترتی تھی، جب کوئی قرآن مجید کی آیت اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً بتلا دیتے تھے کہ اس کو جو ہے آپ نے فلاں پارے میں، اسی طرح فلاں صورت میں اس کو فلاں نمبر کے آیت، اس کو آیت کا فلاں نمبر دینا ہے اور اس صورت کا نام کیا رکھنا ہے، اس پارے کا نام کیا رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم تک وہ صحابہ کرام تک ان کو پہنچایا تھا، صحابہ کرام نے منوان، یعنی جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اسی طرح ہم تک پہنچایا۔ ایسا نہیں کیا کہ ان میں جو ہے کسی قسم کا رد و بدل کریں، بلکہ انہوں نے اپنا اس کو فرض سمجھ کر جو ہے ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد جو ہے جب پہلی جو جمع ہے، پہلے مرتبہ جب قرآن کریم جمع کیا گیا، اس کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا اس کو جمع کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کروائی، اس کو ایک شکل دی، کیونکہ جب قرآن مجید اور قبیلوں میں گیا، مکہ سے نکلا، مدینہ سے نکلا، دوسرے شہروں میں جانے لگا، تو اس میں جو ہے پہلے اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، تو اس میں ہر قسم کی جو ہے تبدیلی کا خطرہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کو جمع کیا اور ایک ہی جو قریش کی زبان تھی اس میں لکھوا دیا، تاکہ اس میں کسی قسم کی جو ہے کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو ایک زبان میں لکھوایا جو قریش کی عربی تھی، کیونکہ عربی کی بھی مختلف قسمیں ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کے بعد ایک ہی لینگویج جو ایک ہی زبان تھی عربی کی قریش کی، اس میں جو ہے اس کو جمع کیا اور اس کو آگے جو دارالحکومت اس کے تھے اور اسی طرح جو دوسرے صوبے تھے ان میں جا کر بھیجا کہ آپ نے جو ہے اس قرآن مجید کو فالو کرنا ہے اور نسخے کو نہیں چلانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے حفاظت قرآن کے بارے میں ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اگر ہم سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہوگی تو ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ دوبارہ دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر لکھوا لیتے اور یہ رہنمائی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتا دیتے تھے جب آیات اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں رکھنا ہے، اس کو فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، اس کو فلاں آیت سے پہلے رکھنا ہے، اس آیت کا نمبر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے اس کی رہنمائی وہ بھی فرما دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جو جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل نہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔
اور مقدس صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. یعنی اکثر صحابہ کرام ایسے تھے اور اسی طرح اکثر امہات المؤمنین بھی انہوں نے قرآن مجید کو بھی یاد کر لیا تھا. اہل بیت میں بھی ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا. صحابہ کرام اور صحابیات نے بھی اس کو یاد کر لیا تھا. اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے پورے کے پورے قرآن مجید کو جو ہے اپنے پاس لکھ کر محفوظ بھی کر لیا تھا. تو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور مقدس صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رحلت وفات کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی. یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد خلافت کا سنبھالا تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مختلف نقول تیار کروائی اور اس کو جو صوبائی دارالحکومت تھے ان سب میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا کہ آپ کے پاس جو قرآن مجید پہلے سے موجود ہے اس کو آپ نہ پڑھیں بلکہ اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ ایک ہی جو عرب کا قبیلہ تھا اس کی ذہن میں لکھا دیا تھا. باقی کیونکہ قرآن مجید کے جو ہے 7 زبانوں میں پڑھنے کی اجازت ہے تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ اس کو مختلف جو ہے زبانوں میں پڑھا گیا. عرب کی جو 7 زبانیں اس کی بات ہو رہی ہے، باقی اوروں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 7 جو آیات کی 7 زبانیں تھی اس میں پڑھنے کی اجازت دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اس کے فتنے کا ڈر کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ مختلف قبیلوں کے جو الفاظ تھے اس میں شامل ہو گئے تھے تو ایک فتنہ برپا ہو سکتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کو جمع کرا کیا اور اس کو ایک ہی قبیلے کی لیول کے مطابق جو ہے اس کو تیار کرایا اور اس کو صوبائی دارالحکومتوں کی طرف بھیج دیا کہ آپ نے جو ہے اس پورے کو یاد کرنا ہے اور اسی کو ہی آگے چلانا ہے. باقی جو آپ کے پاس مسلم موجود ہیں ان میں اور قبیلوں کی لینگویج بھی شامل ہے، آپ نے اس کو آپ سے اس کو جو ہے رکھ دینا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ کے پاس جو نسخے ہم بھیج رہے ہیں، جو نقول ہم بھیج رہے ہیں، آپ نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے اور اسی کو ہی آگے پھیلانا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا حفاظت قرآن کے بارے میں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے فضائل قرآن کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس سب کو جو ہے ہمیں انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے. تو آپ نے جو ہے اس کی حفاظت کے بارے میں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے جو ہے کمنٹ میں ضرور پوچھنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.